الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام کون ہے، یہ بات گزشتہ رہ گئی تھی. یہ فرشتے ہیں کہ انسان ہیں؟ اور پھر انسان ہے تو انسان میں نبی ہے کہ ولی ہے؟ اور ابھی زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ اس کے بارے میں کوئی ایسی روایت ملتی نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ قسم کے فرشتے ہیں. ان کی رائے ہے کہ ایک الگ قسم کے فرشتے ہیں جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے. رجال اس لیے کہ بھئی یہ مادے سے، عناصر سے بنے ہیں، اور غیب اس لیے کہ یہ نظر نہیں آتے. ان کے اندر ایسا بھی کوئی نورانی چیز شامل ہے کہ جس سے وہ نظر نہیں آتے، اس لیے ان کو رجال الغیب کہا جاتا ہے. ایک خاص قسم کے فرشتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کی ملاقات مجمع البحرین پر ہو گئی، اور سفر آگے کرنا ہے لیکن عہد و پیمان ہوا، کوئی میرے سے سوال نہیں کرنا، پوچھ پاچھ نہیں کرنی. وعدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جب تک میں کوئی واقعہ پیش آ جاوے اس کی حقیقت بتلا نہ دو، کوئی مجھ سے تذکرہ نہیں، کوئی سوال جواب کچھ نہیں. پھر یہ ان کے درمیان وارتالاب، عہد و پیمان ہوا، اور پھر وہ چلے. فانطلقا، آج کی تفسیر یہاں سے شروع ہوتی ہے. فانطلقا، وہ دونوں چلے. وہ دونوں چلے تو بھی خادم کہاں گئے؟ خادم ساتھ میں تھے موسیٰ علیہ السلام کے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کہہ دیا ہو کہ بھی آپ کا کام ختم ہو، گھر چلے جاؤ، ان کو گھر روانہ کر دیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجمع البحرین، وہاں تک تو تینوں کا ساتھ وہاں ملاقات ہوئی، آپ یہاں ٹھہرو، ہم آگے جا کے آتے ہیں تو ریٹرن میں آپ کو لے کے جائیں گے. اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ ساتھ میں گئے ہو. اب وہ کوئی خادم اور غلام ہے تو وہ تو تابع ہوتا ہے اصل کے، تو ان کا تذکرہ کرنا کوئی ضروری نہیں. خیر وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلے. چلتے چلتے ایک رستہ ایسا آیا کہ جس کو پار کرنے کے لیے اب کشتی کی ضرورت ہے. سمندری رستہ، پانی والا رستہ، ایسا رستہ ہے کہ کشتی کے بغیر وہ جگہ پار نہیں ہو سکتی تھی. تو کشتی میں سوار ہوئے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں دونوں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کشتی کو پھاڑ ڈالا.
جیسے کرتا پھاڑ ڈالتے ہیں نا تو عیب دار ہو جاتا ہے، تو کشتی کو ایسا پھاڑ ڈالا، اور ایسی جگہ سے، نمایاں جگہ سے پھاڑا کہ اس کا عیب بھی خوب اچھی طرح نظر آتا تھا، اور عجیب و غریب طریقے سے پھاڑا کہ پانی داخل نہ ہو کشتی میں، لیکن عیب دار ضرور دکھے، عیب اس کا کھلم کھلا دکھے، ایسا محسوس ہو کہ یہ کشتی نہیں، یہ کباڑ ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ حرکت کی حضرت خضر علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها لتغرق اہلها، تم نے کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو ڈبا دو، لقد جئت شیئا امرا، آپ نے یہ بڑی بھاری حرکت کر ڈالی، بڑا عیبدار کام کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب وہ منزل پہ پہنچ گئے، وہ اترے، تب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی پھاڑی، وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے تب نہیں پھاڑی، وہ اتر گئے پھر پھاڑی، اس لیے کہ کیا کہا، اہلہا، کشتی والوں کو ڈبا دو، یوں نہیں کہا کہ اپنے کو ڈبا دو، مجھے ڈبا دو، اپنے آپ کو ڈبا دو، کشتی والوں کو ڈبا دو، یعنی کہ کشتی جب آگے جائے گی اب تو دریا سے موج اٹھے اور کشتی میں پانی چلا جاوے، کشتی والے ڈوب جاوے، تو آپ نے تو بڑا بھاری کانڈ اور بھاری حرکت کر ڈالی ہے، بڑا عیبدار کام کر دیا، کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے بول دیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، صبر نہیں کر پاؤ گے، چلو بھائی جاؤ، آپ کا سفر ختم ہوا، چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں جانے والے تھے؟ انہوں نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، میری بھول پر پکڑ نہ فرمائیے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اور میرے معاملے میں تنگی نہ کیجیے۔ پتہ چلا کہ ابھی انبیاء سے بھی بھول ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کا تذکرہ قرآن میں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ظہر کی عصر کی 5 رکعتیں پڑھا دی، سد سہو کیا، پھر لوگوں کو متوجہ ہو کر کہا کہ میں بھی انسان ہوں، کچھ چیزیں تم کو یاد رہتی ہے تو مجھے بھی یاد رہتی ہے، کچھ چیزیں تم بھول جاتے ہو تو بھول مجھ سے بھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ بھولنا یہ نبوت کے کمال کے اور نبوت کے کام کے منافی نہیں ہے کہ بھول ہو گئی بے نبی سے تو نبی تو نہ ہو گئے، نبی دی بھول تھوڑی تھا، سارے نبوت اور کمال نبوت کے منافی نہیں ہے بھول۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول ہو گئی، میرے پہ پکڑ نہ کیجئے، بھول پر گرفت نہ کیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لیٹ گو کیا، چلو ان کا عذر قبول کر لیا، فانطلقوا، پھر آگے چلے، اب کشتی سے اتر کے خشکی، وہاں آگے چلے، چلتے چلتے پھر حتی اذا لقیا غلاما، ایک غلام سے، ایک لڑکے سے، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، کسی شہر کے قریب کسی جگہ میں جہاں بھی گئے وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا، ایک سیانہ لڑکا، اس کو دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جا کے اس کو ٹپکا ڈالا، اس کا مرڈرز کر دیا، اس کو مار دیا، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے رہ پاتے جب ایک عام انسان جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے، وہ بول دیتا ہے بے ساختہ، ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے، تو یہ تو وقت کے پیغمبر ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ نیکی کو پھیلاؤ، بدی کو روکو۔ چلو پہلی جو حضرت خضر علیہ السلام نے حرکت کی تھی اس کی تو تلافی بھی ہو سکتی تھی کہ کشتی کو بھی پھاڑ دیا تو کچھ اس کے اندر کر دو تو کشتی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کسی بے جان کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا تو بھی قتل کی کیا تلافی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، وہ تو بول اٹھے،
قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، اے خضر علیہ السلام، آپ نے تو ایک بے جان کو قتل کر دیا بغیر کسی جرم اور قصور کے. اس نے کسی کا قتل کیا ہو، اس کو قتل کیا ہو تو سمجھنا اس کے ذمے تو کسی کا قتل نہیں تھا، آپ نے اس کو مرڈر کر دیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا. پہلا کام کوئی اچھا نہیں تھا، مزید برا آپ نے اس سے بھی برا کام کیا. پہلے کام کی تو تلافی بھی ہو سکتی تھی، اس کام کی تو تلافی بھی کیسے کرو گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر علیہ السلام کی خفگی ظاہر تھی، یا تو لقب بھی کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ تم نہیں رہ سکو گے میرے ساتھ، صبر نہیں کر سکو گے، چلو سفر ختم، جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ بھئی اب تو میں کیسے کہوں میری بھول پہ پکڑ نہ کرو، پہلے تو بھول بھی ہو گئی تھی تو بھول پہ پکڑ نہ کرو، اب تو میں نے جان بوجھ کے نکیر کی ہے تو کیا کہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں، سوال کروں، فلا تصاحبنی، پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، میرا تمہارا ساتھ ختم. قد بلغت من لدنی عذرا، میرے لیے آپ نے کوئی عذر اب چھوڑا نہیں ہے، یعنی آپ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر میری طرف سے کوئی پوچھ پاچھ سوال ہوتا ہے تو آپ حق بجاری ہوں گے مجھے چھوڑ دینے میں کہ بھئی آپ چلے جاؤ، اب ہمارا ساتھ نہیں رہو، نبھاؤ نہیں ہوگا ہمارا ایک ساتھ. خیر یہ بھی حضرت خضر علیہ السلام نے جانا دے، چلو آخری مرتبہ وارننگ دیتا ہوا، وعدہ ہو گیا اب نہیں توڑوں گا. فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور وہاں پہنچ کے انہوں دونوں نے کھانا طلب کیا. دیکھو یہاں ایک سوچنے کی، ایک سمجھنے کی بات ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ابھی ہم نے شروع میں کہا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کے فرشتے کو کھانے کی کیا حاجت ہے، کیوں کھانا طلب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو انسان تھے، انسان کو تو کھانے کی ضرورت پڑے، فرشتے کو کھانے کی کیا حاجت؟ کیونکہ ساتھی کی رعایت، ساتھی کی موافقت، ان کو تو بھی کھانے کی حاجت نہیں ہے لیکن ساتھی کو تو ہے. تو انہوں قرآن سے کھانا مانگنا ثابت ہوا ہے، کھانا کھانا تو ثابت نہیں ہوا. جو فرشتے کے منافی مانگ لیا، اگر دے دیتے تو ایک کھا لیتا دوسرا عذر کر لیتا. اسی طریقے سے آگے بھی کہ بھئی وہ زمینی فرشتے تھے تو کشتی پار کرنے کے لیے ان کو کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ ساتھی کی رعایت. ان کو ضرورت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو ضرورت ہے، تو ساتھی کی رعایت میں انہوں نے کشتی پہ سواری کی. اور دوسرا ہے کہ اللہ کا حکم تھا کشتی کے تعلق سے، اس کو پھاڑنا ہے تو یہ حکم بھی پورا کرنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے کشتی پہ سواری کی. باقی ان کو فرشتے کو کشتی پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھوڑی ہے. پھر انہوں نے کھانا مانگا گاؤں والوں سے. پہلے زمانے میں ہماری طرح رادھنپور سے سبھی جاتے ہوئے 4 ہوٹلیں تھوڑی آتی تھی، ہوٹلوں کا رواج تھوڑی تھا، کھانے کی دکانیں تھوڑی تھی. وہاں تو اس وقت یہ رواج تھا کہ جہاں مسافر جس جگہ پہ سفر کر کے گیا ہے وہاں کا وہ مہمان ہے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں جہاں سفر کر کے گیا ہوں مجھے وہ لوگ کھانا دے، کھانا مانگنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے. اور گاؤں والے وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے مہمان کو بھوکا نہ جانے دے اپنے گاؤں سے، مہمانداری کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. تو انہوں نے اس رواج کے مطابق کھانا مانگا، لیکن اس گاؤں والوں کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی کہ ان کے مہمان موسیٰ اور خضر یہ دونوں اللہ کے مقرب بندے بنے. ان کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی، انہوں نے انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ان کی مہمانی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، انکار کر دیا تو پھر آگے بڑھے، اور آگے گڑے تو شہر میں ایک گاؤں میں ایک دیوار دونوں نے پائی. ایک دیوار کو دیکھا،
جو دیوار کی حالت کیا تھی؟ یرید ان ينقض، گرنا چاہتی تھی، قریب تھا کہ زمین بوس ہو جاوے، اتنی جھکی ہوئی تھی کہ بس اب گرنے ہی والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے خیر کا کام یہاں پہ یہ کر دیا کہ اس کو سیدھا کر دیا۔ ابھی تک تو دو کام کیے تھے، ہماری عقل، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ سوچا کیا تو وہ موٹو کان کری نہ کیوں کام ہارو کریو کہ دیوار سیدھی کری نہ پڑتی پڑتی تو કેટલા માણસો એ دیوار નીચેથી જાતા ગભરાતા کہ یہاں سے گزریں گے اور ابھی پڑی ابھی گری ہم زمین بوس ہو جائیں گے۔ لوگ ڈرتے تھے، دہشت تھی لوگوں میں اس زمین کی، اس دیوار کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچھا کام کرتے ہوئے اس کو سیدھا کر دیا، لیکن اچھا نہیں کیا تو کیا نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی نہیں رہ پائے، بول گئے، کیا بولے؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ بھئی گاؤں والوں کا معاملہ دیکھا، بڑے کمال کے ہو بھئی تم، گاؤں والوں کا معاملہ اور ان کی کرتوت تو دیکھو، کتنے تنگ دل ہے۔ ہم مسافر ہے، ان کے یہاں آئے ہیں، ہم کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا، ہم کو بھاؤ بھی نہیں دیا، تم نے مفت میں ان کو دیوار سیدھی کر کے دے دی تھی، کچھ اجرت لے لیتے تو اپنا کچھ کام بھی آ جاتی، کچھ ان کو تنبیہ ہوتی کہ بھی کھانا خالی کھلا دیا ہوتا نا تو یہ مفت میں ہو، کچھ لوگ ہیں تنبیہ کرنے کے لیے بھی کچھ لے لیتے، اجرت کیوں نہیں لیا آپ نے؟ اتنی خیر خواہی کا جذبہ کیوں دکھایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی بول دیا، اب تک برائی کر رہے تھے تو بھی بول رہے تھے، اب اچھا کام کیا تو بھی ان کو جاننے کی خواہش ہوئی کہ بھئی کیوں بھئی اتنی خیر خواہی کی، تو بول دیا۔ تو پھر تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا قال ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، یہ اب ہم بھئی جدا ہو جاتے ہیں، تم اپنے ٹھکانے جاؤ، میں اپنے ٹھکانے جاتا ہوں۔ لیکن جانے سے پہلے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو واقعات جو قصے پیش آئیں گے ان کی حقیقت آپ کو بتلا کے پھر آپ اپنی طرف روانہ ہو تاکہ پتہ چلے رب کی حکمت کیا ہے اس سلسلے میں۔ اور سأنبئک بتأویل، میں آپ کو بتلا دوں ان چیزوں کی حقیقت کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، ما لن تستطیع علیہ صبر، اور آپ سوال کر بیٹھے۔ اب تینوں قصوں کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ پہلا واقعہ کشتی کو پھاڑ دیا تھا، اما السفینۃ فکانت لمساکین، رہی بات کشتی کی تھی تو وہ تو غریبوں کی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دو، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، عیب دار کرنے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ میں آخر میں بتاتا ہوں یہ نکتے کی بات، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، کیوں عیب دار کی؟ ان کے آگے ایک بادشاہ ایسا ہے جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی غصب کر کے لے لیتا ہے۔ میں نے اس کو عیب دار کیوں کیا؟ یہ کشتی جو چلانے والے تھے یہ بیچارے مزدور قسم کے لوگ تھے جن کا دانا پانی اس سے چلتا تھا، سمندر میں کام کرنے والے۔ اب یہ جس رخ کی طرف جا رہے تھے آگے پہرہ داری تھی ایک بادشاہ کی، اور جس کا کام ہی یہ تھا کہ کوئی اچھی کشتی اس کی نظر سے گزرے وہ اس کو ہڑپ لیتا تھا، اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ تو مجھے خدشہ ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ یہ کشتی بھی ان کی اچھی ہے، ہڑپ لے بیچارے دانا پانی سے بھی محروم ہو جائیں گے، ان کا ذریعہ معاش اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، وہ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ میں نے اس کو عیب دار کر دیا، وہ تھوڑا بہت کچھ سیٹنگ بیٹنگ کر کے اس کو صحیح کر لیں گے، اگر میں اس کو عیب دار نہ کرتا تو یہ کشتی لے لیتے اور بیچارے کھانے پینے کے بغیر بھی رہ جاتے۔ تو اب سمجھ میں آئی یہ کشتی کیوں پھاڑی، حکمت تکوینات کا علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ کشتی کا تو ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسرا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، بھئی نوجوان کو کیوں قتل کیا تھا؟ بیچارہ بچے کو بے قصور تھا، کوئی اس کا قصور کیوں قتل کیا تھا بچہ؟ فَكَانَ أَبَوَاهُ، تو فرمائیں کہ اس کے والدین ایمان والے ہیں، ایماندار ہے، نیک ہے،
لیکن یہ بچہ، اس کے بارے میں ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ آگے چل کر جب وہ جوان ہوگا نا تو وہ اپنے والدین پر اس کی سرکشی، اس کا کفر چھا جائے گا. مطلب یہ کہ وہ بڑا ہو کے کافر سرکش بنے گا، اور اس فتنے سے اس کے والدین بھی متاثر ہوں گے. طبعی محبت ہوتی ہے والدین کو اپنی اولاد سے، بے دینی میں اس کا سپورٹ کریں گے، اس کے معاون بنیں گے. اس سے اچھا ہے کہ ابھی جڑ کو کاٹ دیا جائے تاکہ وہ نابالغ ہونے کی حالت میں، بچے ہونے کی حالت میں وہ مر جائے تو وہ بھی کافر نہ ہو. نابالغ ماں باپ کے تابع ہوتا ہے، اور اس کے والدین بھی بڑی عمر میں ایمان والے باقی رہے، وہ بھی اپنے دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. ان کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو مار دو، تو اس کو مار دیا. اور آگے بتایا فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا کہ اللہ رب العزت ان کو اس سے بہتر پاکیزگی کے اعتبار سے اور شفقت کے اعتبار سے اس سے بہتر اولاد نوازے. جو ان کو وقتی صدمہ ہوا تھا اولاد کے کھونے کا، بچے کو کھونے کا، اللہ نے اس کے صدمے کو دور اس طرح کیا کہ ان کو اتنی اچھی اولاد عنایت فرمائی، پاکیزہ اور ماں باپ کے لیے شفقت، دل درد رکھنے والی، کہ جو اس سے بہتر تھی. بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی ان کے یہاں ہوئی جو نبی سے منسوب ہوئی، جن کی اولاد نبی سے منسوب ہوئی اور ان کی نسلیں چلی، جن کی ایک اولاد نبی بنی اور نبی سے ان کی نسلیں چلی، تو کتنی خیر کی بات ہو گئی. تو یہ والدین کے لیے اس میں حکمت تھی، اس کو مار ڈالنے میں حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس میں اللہ کی حکمت تھی. اب یہاں رک کے کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جب یہ بات منظور تھی کہ والدین کو ایمان والا باقی رکھنا ہے، ان کے لیے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کام کرایا گیا، تو بھی اللہ چاہتے تو اس بچے کو پیدا ہی نہ کرتے. پیدا ہی کیوں کیا؟ بچہ ہی روڑا تھا، وہ آگے چل کے روڑا بننے والا تھا، تو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر چلو مان لو پیدا کر دیا تو پھر اس کے فتنے کو پنپنے نہ دیتے، اس کی اصلاح ہو جاتی، کوئی ایسا چیز ہوتی کہ اس کی اصلاح ہو جاتی، وہ نہ بگاڑتا اس کے ماں باپ کو، وہ خود بھی نہ بگڑتا. اور پھر ایک امکان یہ بھی کہ بھئی ایسے بھی دنیا کے اندر ہزاروں کافر دنیا میں جی رہے ہیں، اگر وہ بھی بڑا ہو جاتا، اس کے والدین بھی کافر ہو جاتے، تو دو اور کا اضافہ ہو جاتا، اس میں کون سا بڑی بات ہو جاتی؟ یہ کیوں کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس کا قتل کروایا ان کے والدین کی دین کی حفاظت کے لیے اور ان کو اس سے بہتر اولاد دینے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکوینات کا علم جو ہے نا وہ انسان کے پاس ذرہ برابر نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی چیزیں اللہ کیوں کرتا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، انسانوں کے پاس نہ کے برابر. جیسے اس کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھو، بدن میں کئی جگہوں پر بال اگتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں. نظافت کا تقاضا، صفائی کا تقاضا کیا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے کہ بالوں کی جہاں بال اگتے ہیں غیر ضروری اس کی صفائی کی جائے، ناخن بڑھ جائے ان کو کاٹا جائے. حالانکہ ہم یہ یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جارے بھائی ان کو کاٹنے کا جو حکم ہے کہ ناخن بڑا ہو جاؤ تو کاٹ دو، بال بڑھ جائے تو کاٹ دو، تو پھر پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ ناخن کو پیدا ہی نہ کرتے، بالوں کو، غیر ضروری بالوں کو پیدا ہی نہ کرتے تو کاٹنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس میں ہمارا جواب کیا ہوگا؟ بھئی اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو پھر یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے چاہے یہ بتا دیا ہو، یہ پردہ، یہ راز کی بات ہمیں بتائی ہو کہ اس کو قتل کرنے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ان کے والدین کی دین کی حفاظت، لیکن یہ بتایا کہ اس بچے کو پیدا پھر کیوں کیا؟ اس بچے کو پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی وہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. انسانوں کی عقل یہاں حیران ہے، انسانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہاں پہ روک لے کہ اللہ کی حکمت
جو ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، ہماری عقلیں جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی حکمت کا دروازہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس میں بہت تفصیل والی بات ہے۔ آگے تیسرا جواب، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بھئی دیوار کو سیدھا کر دیا تو وہ دیوار کس کی تھی؟ دو یتیم بچے، دو یتیم لڑکے، ان کی یہ دیوار تھی جو اسی شہر میں رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، سونے چاندی کا ایک خزانہ تھا جو ان کے باپ کی وراثت میں ان کو ملا تھا۔ باپ انتقال کر گیا تھا، یتیم تھے، اور اس کے نیچے، اس دیوار کے نیچے رکھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، بالکل گرنے کے قریب تھی، وہ خزانہ باہر آ جاتا اور بدنیت لوگ جن کی نیت خراب ہو جاتی وہ اس خزانے کو لوٹ لیتے، ہڑپ لیتے، اور یہ اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاتے۔ اللہ نے، ان کا باپ دیندار تھا، دیکھو وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ جو دیندار تھا، نیک تھا، اس کی نیکی اور نیک ہونے اور دیندار ہونے کی برکت سے اللہ نے ان نوجوانوں کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا، دیوار کو ہاتھ لگایا اور سیدھا کر دیا تاکہ یہ بچے جوان ہوں، اپنا خزانہ وصول کرے، اپنا مال وصول کرے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے پروردگار نے چاہا، آپ کے پروردگار نے چاہا کہ وہ دونوں جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اپنے خزانے کو حاصل کرے، رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی مہربانی سے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہی ہے بھئی، اللہ کی رحمت ہی ہے یہ کہ ایک انسان آ کے ہاتھ لگاوے، دیوار سیدھی ہو جاوے، اب یہ ان کی پوری جوانی تک یہ خزانہ سیف رہے گا۔ اگر گر جاتا، اللہ رحم نہ کرتے، اللہ مہربانی نہ کرتے تو وہ تقسیم ہو جاتا۔ وما فعلته عن امری، اور میں نے اس کو اپنی طرف سے نہیں کیا، یعنی یہ حکم جو ہوا ہے وہ من جانب اللہ میں نے کیا ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ہاں ایک بات یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ بھئی مزدوری لے لیتے، اجرت لے لیتے، کچھ کام آ جاتی، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی کام کرنے کا حکم ہو اس پہ اجرت تھوڑی نہ لی جاتی ہے۔ یہاں سے فقہائے کرام نے مسئلہ نکالا، طاعت مقصودہ پر اجرت باطل ہے۔ جو عبادت مقصود ہے، نماز پہ کوئی تنخواہ نہیں لے سکتا ہے، ہاں نماز کا جو وقت اور ٹائم جو دینا پڑتا ہے اس ٹائم پہ تنخواہ دی جاتی ہے، باقی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو اس کے اوپر کوئی تنخواہ نہیں لے سکتا، طاعت مقصودہ پر تنخواہ نہیں لے سکتا۔ تو یہاں نبی نے یہی کہا، یہاں سے یہیں سے مسئلہ نکالا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم پر کیسے ان سے اجرت لے لوں۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ساری حقیقت ہے جو میرے سفر میں آپ نے جو دیکھا، ان چیزوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ یہ موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے جو سب سے بڑا لیسن، سب سے بڑا سبق ہمیں جو ملا ہے، اللہ کی حکمت کسی بھی کام کے پیچھے کیا ہے اس میں ہمیں ماتھا نہیں ماننا، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ ہماری عقلیں ختم ہو جائے گی، اللہ کی حکمت کیا ہے پتہ نہیں چلے گا۔ ظاہری اعتبار سے ہمیں کوئی چیز میں خیر نظر آ رہی ہے لیکن اس میں برائی ہی برائی ہے، ظاہری اعتبار سے کسی چیز میں ہمیں شر نظر آ رہا ہے لیکن اس میں خیر ہی خیر ہے، اور مجموعی عالم کے اعتبار سے ہر چیز جو دنیا میں جس طرح جس وقت جو جیسی ہو رہی ہے اس میں خیر ہی خیر اللہ کی طرف سے، ایک یہ چیز۔ اور دوسرا میں نے ابھی تفسیر کرتے کرتے کہا تھا کہ میں آخر میں بتاؤں گا، وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ دیکھو خیر اور شر یہ دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں کے خالق کون ہے؟ اچھا کام ہوتا ہے دنیا میں اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، برا کام ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی امکان نہیں، سب اللہ کی مشیت سے دنیا میں ہر چیز ہو رہی۔ لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاوے، اپنی طرف کی جاوے، اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاوے۔ یہ اللہ کی طرف سے، شر ہو تو یہ میری طرف سے ہے، میرے نفس کی طرف سے ہے۔ دیکھو 3 واقعے پیش آئے، پہلے واقعے میں کشتی پھاڑی، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ عیب در کام ہے، شر والا کام ہے، کوئی اچھائی والا کام نہیں ہے بظاہر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے اس کو پھاڑا، اپنی طرف نسبت کی۔
اور جو بچے کو قتل کر دیا تھا اس میں من وجہ شر بھی تھی اور من وجہ خیر بھی تھی، ایک اعتبار سے اچھا ہی تھی، قتل کرنا بری بات ہے، اس اعتبار سے برا ہی ہے، لیکن قتل کرنے کے نتیجے میں اس کے بدلے میں بہترین اولاد بدلے میں ملے گی، یہ اچھا ہی ہے، نیکی اور برائی دونوں کا جمع ہو گیا۔ تو دیکھو کیسا سیگا استعمال کیا، جمع کا سیگا استعمال کیا کہ ہم نے چاہا، مطلب کہ جو برائی کی نسبت ہے نا وہ اپنی طرف اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف، تو پوری کی پوری اللہ کی طرف بھی نہیں کی اس لیے کہ اس میں برائی بھی ہے، اور پوری کی پوری طرف اپنی طرف بھی نہیں کی کہ میں نے چاہا اس لیے کہ اس میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے۔ اور تیسرا جو واقعہ پیش آیا تھا دیوار کو سیدھا کرنے کے بارے میں، یہ سراپا خیر تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی، تو اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے پورا کا پورا کریڈٹ اور پوری کی پوری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اپنی طرف نہیں کی۔ بہت بڑا نقطہ ہے یہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی چیز ہے کہ شر اور خیر کے خالق اللہ ہے، شر کی نسبت ہم اپنی طرف کریں اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے خوب عبرت لینے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آگے انشاءاللہ بہت اور مزید اچھی باتیں ہوئیں۔